بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، علامہ شیخ صاحب کسی سوال کا جواب نہیں دے رہے. ہم نے ان کو اپنی کتاب سے دکھا دیا کہ بھائی یہ کہہ رہے کہ عائشہ نے بڑا پیار کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا پیار کیا؟ کہتے ہیں کہ اس نے استغاثہ جو کیا، مسلمانوں کو بلایا کہ آؤ ہیلپ کرو، سامان باری ہے، سامان اٹھانے کے لیے ہیلپ کرو. شیخ صاحب جھوٹ اتنا کہنا، اتنا سب کے سامنے، روایت تو ابھی موجود ہے نا، کتاب تو میں نے دکھایا ہے، مسند ابی یعلا، یہ حدیث نمبر 4651. عائشہ نے ہیلپ کے لیے بلایا. دیکھو لوگو، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کے لیے لوگوں کو بلایا. یا لعباد اللہ غلبتنا هذه اليهودية على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں اس شخص نے آپ کے سامنے کیا بولا؟ اس شخص کو شرم ہی نہیں ہے، سب کے سامنے اللہ پہ جھوٹ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ، جہاں پہ بھی پہنچ جائے جھوٹ جھوٹ جھوٹ. شریعت بناتے جاؤ، حدیث بناتے جاؤ. بھائی آپ کے پہلے مشائخ بھی یہی تھا، بخاری مسلم بھی یہی تھا. یہاں بھی پھنس جائے فضائل کے لیے بنا دو جھوٹ اور حقائق کا انکار کرو. عائشہ نے کیا بولا ہے بھائی؟ ہیلپ کے لیے بولا ہے کہ آؤ مدد کرو، سامان بھری، ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے، سامان اٹھانا ہے. یا اس نے کہا یا لا عباد اللہ، اے مسلمانوں ادھر آ جاؤ. دیکھو اس یہودیہ گالی دے رہی ہے جناب صفیہ کو. اس یہودیہ کی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا، میری بات کو نہیں مانا. آ جاؤ مسلمانوں ادھر آ جاؤ. اور یہ کسی بھی خاوند کے لیے بے عزتی نہیں ہے کہ لوگوں کو بلایا جائے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کے یہ فعل مجھے منظور نہیں ہے. اس میں یہ اس نے یہودیہ کی بات مانی، میری بات نہیں مانی ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی مسلمان سے پوچھ، اگر اس کا دین ہے، ایمان ہے، اس کا ضمیر، وہ یہ کہے گا کہ کسی بھی مرد کے لیے، اس کی عورت یہ کام کرے بازار میں لوگوں کے سامنے چیخ ہے اس طرح، تو اس کی بے عزتی ہے. خیر پھر آپ نے کیوں جواب نہیں دیا بھائی؟ وہ زبیر کے ساتھ بدری کا جو جھگڑا ہوا تھا، اس نے تو صرف اتنا کہا تھا نا بھائی کہ یہ آپ کا پھوپھی کا لڑکا ہے. اس نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا، اس نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کا گمان یہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ تو بالکل اس نے نہیں کہا تھا، ٹھیک ہے نا. اس نے کیا بولا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو آپ کا پھوپھی کا لڑکا ہے نا. تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، ایک کنایا سا ہے کہ بھائی آپ نے انصاف نہیں کیا. تو مسلمانوں علماء نے فتویٰ دے دی کہ یہ کفر ہے، یہ ارتداد ہے، حالانکہ وہ بدری بھی ہے. تو شیخ صاحب، آپ کی اماں جی نے تو اس سے بہت بدتر کام کیا. حدیث بھی صحیح ہے، کفر بھی ثابت ہے، ارتداد بھی ثابت ہے، وجوب قتل بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے بالکل آپ جواب کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے، جواب کیسے دیں گے؟ اور پھر میرے محترم ناظرین، اس نے مجمع البیان سے پھر خیانت کیا. اس شخص نے کہتے ہیں مجمع البیان میں یہ روایت موجود ہے. اس نے بولا، اس سے پہلے عبارت پڑھ لیتا نا، اس کی راوی کون ہے؟ مقاتل ابن حیان ہے کہ نہیں ہے؟ اور مجمع البیان میں اور دوسری مثلا کتاب تفسیر منہج الصادقین، یہ مفسرین کا کام یہ ہے کہ مخالفین کی بھی روایت نقل کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حدیث ہے. وہ حدیث اس شخص نے پڑھا، اس کا راوی ذکر نہیں کیا، اس کا سند بھی نہیں ہے. راوی کون ہے؟ مقاتل ابن حیان ہے. یہ کتاب سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 6، یہ صفحہ نمبر 340 ہے. مقاتل ابن حیان من رجال مسلم، یہ مسلم کے مشائخ میں سے، وہ کتب اربعہ، ترمذی، نسائی، ابو داود و سنن ابن ماجہ. الامام المحدث الثقہ ابو بسطام النبتی البلخی، بل وحدث عن شعبی و مجاہد و ضحاک و اکرمہ. بل یہ سب نواسب کے ایسے حدیث نقل کرتا تھا. اکرمہ ایک خارجی تھا، اس کا یہ شاگرد تھا. اس کی روایت اگر مجموع البیان میں موجود ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کوئی شیعہ حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. میں آپ کے کتاب سے حدیث نقل کرتا ہوں، آپ کے علماء کی تصحیح بھی ساتھ دکھا دیتا ہوں، ایک تصحیح نہیں کہ تصحیحات دکھا دیتا ہوں. آپ فراڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں مجموع البیان میں ہے. چلو مان لیا کہ یہ شیعہ حدیث ہے، اس میں کیا ہے؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما. جن میں یہ صفات ہیں، اللہ نے اس کا عائشہ سے کیا تعلق ہے؟ اس کا عائشہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرتا ہے سب کے سامنے، ہاں، جو سب کے سامنے کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواجوں کو کہتی ہے کہ یہ یہودیہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بولا کہ آپ صواحب یوسف ہیں. اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بولا کہ آپ مریم ہیں؟ اور مثال دینا تھا تو مریم کا مثال کیوں نہیں دیا؟ اور مثال دینا تھا کسی مومنہ کا کیوں مثال نہیں دیا بھائی؟ اور اس سے بدتر کافر قرآن میں ہے زوجہ صواحب یوسف سے، اس کی مثال دیا نا. تو یہ آیت جو مسلمین و مسلمات، مؤمنین مؤمنات، قانتین قانتات کا، اس کا عائشہ سے کیا تعلق ہے؟ جو حدیث بھی آپ نے پڑھی ہے اس میں عائشہ کو کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث عائشہ کے لیے نازل ہوئی ہے. ایسے آیت لے کے آئے، ذکر کیا بھائی؟ عائشہ کو بیچ میں ڈال دیا آپ نے اپنے سے. پہلے آپ ثابت کرو نا کہ عائشہ قانتہ ہے.
بھائی خاشعہ ہے، اللہ سے ڈرتی ہے، پھر بات ہوگی کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی یہ آئے میں وہ بھی آ جاتی ہے. جب ثابت ہی نہیں کر سکے، ہم نے تو ثابت کیا وہ اللہ سے ڈرتی نہیں، اللہ پہ ایمان ہی نہیں اس کا، یہ اتنے حدیث میں دکھا رہا ہوں. اچھا محترم ناظرین، کسی کا ان کے پاس جواب نہیں ہے، یہ سب آپ کو معلوم ہے. اب مزید آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، وقرن فی بیوتکن. اللہ نے نساء نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک خاص حکم نازل کیا کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں. عائشہ نے اس کے مقابلے میں کیا کیا؟ اس نے لوہے کا زرہ پہنا، اونٹنی پہ بیٹھ گئی ہے، اونٹنی کو بھی اس نے لوہے کے اس سے پہنا دیا. اس کے لیے خاص ایک بختر بند ہودج آیا تھا شام سے، معاویہ نے بھیجا تھا، پورے لوہے کا تھا، اسٹیل کا، یعنی اس زمانے میں ٹینک سمجھے، پورے لوہے، صرف اس کے آنکھوں کے لیے 2 سوراخ تھی. اس میں بیٹھ گئی یہ امیر المؤمنین علیہ السلام، وہ شخص کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، جو آپ سے دشمنی کرے، جو آپ سے دشمنی کرے وہ جہنمی ہے. اس کے جنگ کے لیے سے خطبے دیے، مسلمانوں کو بلایا. اللہ نے فرمایا وقرن فی بیوتکن، گھر میں رہنا یہی ہے کہ نامحرم مردوں کے ساتھ. اور زبیر نے اپنی بیوی کو بھی لے کے آیا تھا. شیخ صاحب، زبیر جو آیا تھا، مروان آیا تھا جمل میں، اپنی بیوی کو بھی لے کے آئے تھے. وہ طلحہ اپنی بیوی کو بھی لے کے آیا تھا. کسی نے اپنی بیوی کو نہیں لایا تھا. ان لوگوں نے، صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو لایا تھا، اپنی بیوی کو کسی نے نہیں لایا تھا. ایک منٹ بھائیو، اچھا معاف کیجیے. یہ کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری الجزء الثالث، چھاپ دار الفکر. حافظ ابن حجر کبار محدثین میں سے، جرح و تعدیل و تصحیح و تضعیف میں اس کا ثانی نہیں ہے. یہ صفحہ نمبر 58 ہے اس مجلد میں، ملاحظہ کرے کتاب الفتن میں. وقد اخرج الطبری بسند صحیح عن ابی یزید المدینی، سند صحیح ہے. عائشہ نے خود اقرار کیا ہے کہ اس کا خروج جمل میں اس آیت کی مخالفت ہے، وقرن فی بیوتکن. عائشہ کا خود اپنا اقرار ہے صحیح سند کے ساتھ. اب نبی زید میں قال عمار بن یاسر لعائشہ لما فرغوا من الجمل، جب جنگ جمل میں اللہ نے عائشہ کے لشکر کو تباہ کر دی، امیر المؤمنین علیہ السلام کے مخالفین نواسب کا لشکر مٹی میں مل گئے، سب گر گئے زمین میں سر تن سے جدا. تو عمار ابن یاسر نے عائشہ سے اس طرح کہا ما ابعد هذا المسير من العهد الذي عهد اليكم يشير الى قوله تعالى وقرن في بيوتكن. عمار وہ صحابی جو سراسر ایمان ہے، فرمایا عائشہ سے کہ اے عائشہ، آپ کا یہ سفر کتنا دور ہے اللہ کے اس حکم سے، اللہ کے اس فرمان سے کہ آپ کو اللہ نے قرآن میں فرمان دیا تھا کہ گھر سے نہیں نکلنا ہے، آپ نے گھر سے نہیں نکلا. فقالت ابو الیقظان، عائشہ نے آواز سنا کہا کہ تم عمار ہو؟ قال نعم میں عمار ہوں. قال واللہ ما انک ما علمت لقوال بالحق، اس نے کہا کہ آپ تو ہمیشہ سچی بات کہتے ہیں. عائشہ نے خود کہا. عمار نے کہا الحمدللہ الذی قضى لی علی لسانک، عمار نے کہا الحمدللہ کہ تم نے اپنی زبان ہی سے میرے بات کا اعتراف کر دی کہ تیرا یہ سفر سید المسلمین علیہ السلام کے جنگ کے لیے یہ قرن بی فی بیوتکن کی مخالفت ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اس کے اعتراف ہے، یعنی سند بھی صحیح ہے. پھر ملاحظہ کریں، یہ کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار جزء السابع، چھاپ دار التاج. یہاں پر سفر عائشہ خود اقرار کرتی ہے کہ اس نے آیت کی مخالفت کی ہے. قرن فی بیوتکن، قرآن کا مخالف یہ خاشعین میں سے، جو قرآن کی مخالفت کرے بھائی وہ خاشعین اہل تقوی میں سے. قالت عائشہ لأن أكون جلست عن مسيري كان أحب إلي من أن يكون لي عشرة من رسول الله صلى الله عليه وآله مثل ولد الحارث بن هشام. عائشہ نے کہا کاش میں نہیں جاتی جمل میں، یہ جمل میں نہ جاتی، یہ میرے لیے زیادہ محبوب ہے. اگر اس کے مقابلے میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 بیٹے ہوتے، حارث ابن ہشام کے بیٹوں جیسا میرے پاس 10 بیٹے ہوتے، فرزند رسول ہوتے، اس سے زیادہ کاش میں نہ جاتی. ٹھیک ہے نا، اس نے خود اعتراف کیا.
قالت عائشہ. جی ختم.